دادا یا پردادا کے بارے میں بتایا کہ کس قدر پریشانی ابھی دور نہ جائیں قریب کے زمانے میں 100-150 سال پہلے بلکہ 100 سال کے اندر سعودیہ میں کیا تھی. کہا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. گھر سے ہمارے دادا یا پردادا نکلے اور ایک رشتہ دار بلکہ ان کا نام بتلایا, ان کا خاندان بتایا, ان کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص ہے, ان کے گھر کا معاملہ ہے. اگر ہمارے یہاں حلقات میں چلیں تو میں دونوں گھر کو دکھا سکتا ہوں. کہا کہ ان کے یہاں گئے, رشتہ دار تھے, کھیت میں تھوڑا سا محنت کا کام کیا اور جب شام ہونے لگی تو چونکہ رشتہ دار تھے, سال بہنوئی کا معاملہ تھا, اب سختی سے مزدوری مانگ بھی نہیں سکتے تھے. سختی سے مزدوری مانگ بھی نہیں سکتے تھے. شام کو واپس آئے, اس لیے نکلے تھے کہ شام کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا, لیکن خالی ہاتھ آئے اور رات میں کھانے کے لیے کوئی چیز درکار نہیں تھی, اور کہا آج تک وہ مزدوری نہیں مل سکی ہم کو. ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا انتقال بھی ہوا, ان کے بیٹے آئے, حالانکہ اگر کسی کا حق انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بیٹوں کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. کہا آج تک وہ مزدوری نہیں مل سکی. تو یہ حالات اس دنیا میں ہیں. آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں ہیں ساتھیوں, کہ ہم میں سے کون شخص ہے الا ماشاء اللہ, پورے حیدرآباد شہر کی بات کر رہا ہوں, کہ کون ایسا شخص ہے کہ خواہ دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو, جب تک پیٹ میں ایک دانے کی بھی جگہ رہتی ہے دسترخوان سے اٹھتا نہیں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے. حضرت صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے, فلاں امیر سے سفارش کر دیجئے کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے. کہا اگر تم چاہو تو میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں, اور اگر یہ چاہو کہ تم صبر کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہیں میں سنا رہا ہوں کہ مسلمان کے فقراء جو ہیں وہ مالداروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جی کتنا پہلے؟ روایات مختلف ہیں, اس روایت میں 40,000 کا ذکر ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی, تو ٹھیک ہے میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر ہے. کہا کہ میری بیوی بھی ہے. کہا کہ اچھا. کہا میرے پاس سواری کا جانور بھی ہے. تو کہا اللہ کے بندے تو فقیر نہیں بلکہ تو بادشاہ ہے. تو فقیر نہیں, کیا ہے تو بادشاہ ہے. تو ساتھیوں آپ لوگ فقیر نہیں, آپ لوگ بادشاہ ہیں. فرق کیا ہے کہ صرف قناعت کی دولت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کہ قناعت کی دولت اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص تھکا ہوا پریشان آیا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں پڑوسی سے کچھ آٹا وغیرہ مانگ کر کے لا کر کے روٹی پکاتی ہوں. اور اس کا مقصد تسلی دینا تھا. کیا تھا؟ تسلی دینا تھا. وہ کہتا ہے لے آؤ, بھوک نہیں. کہا تھوڑا صبر کرو, ابھی روٹی تندور میں ڈالا ہے, پک رہی ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایسے کہتے کہتے سو جائیں گے, پھر اس کے بعد شام ہوگی دیکھا جائے گا. چنانچہ تھوڑی دیر میں تنگ آ کر کے وہ اٹھا کہ تجھ سے یہاں سے اٹھا نہیں جاتا, جا کے تندور میں روٹی جل نہ جائے تو دیکھتی نہیں ہے. کہتی چنانچہ جا کر کے وہ شخص تندور میں دیکھتا ہے تو گرم گرم روٹی پک رہی ہے, اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کتنی بیوقوف تو ہے, روٹی جل جانے کا خطرہ تو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی. آج ہمیں تو اس بارے میں قرض لینے کے لیے صرف ضرورت کے لیے نہیں,
اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بلکہ غیر ضروری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے سے ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی قرض نہیں دیتا تو اس سے ناراضگی بھی ہو جایا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات ساتھیوں دوسری طرف نکل رہی ہے، قناعت سے متعلق بڑی لمبی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا قناعت کے نقصانات کیا ہیں۔ ساتھیوں قناعت کے نقصان یہ ہے کہ انسان اگر قناعت سے کام نہ لے تو حرص، لالچ، بخل جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ انسان چوری کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے، انسان دھوکہ دینے پر بھی مجبور ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ دو چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے، دو چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے اور دو چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ بہتر ہیں نہ ہونا۔ پہلی چیز ناپسند کرتا ہے قلت مال کو، قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، اور مال کا کم ہونا حساب کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جس قدر مال ساتھیوں اس دنیا میں کم ہوگا اسی قدر آخرت میں حساب زیادہ ہوگا۔ مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا۔ آخر مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک بار مدینہ منورہ کی گلیوں میں سنا کہ مدینہ منورہ کی گلیاں گونج اٹھی ہیں۔ کیا اٹھی؟ گونج اٹھی۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف کا 600 اور 700 اونٹوں پر لدا ہوا، سامان سے لدا ہوا قافلہ شام سے آیا ہوا ہے۔ کتنا؟ ایک دو اونٹ نہیں ٹرکوں رہے ہوں گے، ایک دو ٹرک نہیں ٹرکوں رہے ہوں گے، 700 اونٹ تھے اور سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ اللہ تعالی رحم کرے ابن عوف پر، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رحم اللہ ابن عوف رأیت انہ یدخل الجنت حبوا۔ اللہ کی رحمت ہو عبد الرحمن ابن عوف پر، ہم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھٹنوں کے بل چل کر کے جا رہے تھے، یعنی جنت میں جانے میں ان کے تاخیر ہو رہی تھی۔ حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ کس وجہ سے؟ یہ کثرت، حالانکہ یہ بیداری کا واقعہ نہیں ہے، خواب کا واقعہ اشارہ یہ کرنا تھا کہ انہیں اپنے مالوں کا حساب دینے میں کچھ تاخیر ہوگی، اس لیے دیر میں جنت میں جائیں گے۔ لیکن دیر میں جنت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام بھی ہلکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک مولوی صاحب سب سے آخر میں مجلس میں آتے ہیں اور سب سے اونچی جگہ آپ ان کو بیٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیر سے آنے کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جنت میں ان کا مقام بھی نیچا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا کہ اگر میں چاہوں میں کوشش کرتا ہوں اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے نہیں، اپنے دونوں پیروں سے چل کر کے جنت میں جاؤں۔ تم لوگ گواہ رہو کہ یہ 700 اونٹوں کا پورا قافلہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے رہا ہوں۔ ساتھیوں ان لوگوں کے پاس مال ضرور تھا لیکن مال ان کے ہاتھوں میں تھا، ان کے دل میں نہیں تھا۔ ہمارے پاس مال کم ہے لیکن زیادہ مال ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہمارا حال ان منافقوں جیسا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں ان کے خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہے، کون سی کشمیر کو فتح کر لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا، ارے بدبختو تم سے اپنا گھر تو فتح نہیں ہو پا رہا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت تو نہیں کر پا رہے ہو، تم دوسرے ملکوں میں جا کے فتح کرو۔ اور اگر کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ارے اس کے مال میں بہت آمیزش حرام مال کی ہے اس لیے اسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی نہ زیادہ خرچہ کرنے والے بچتے ہیں ہمارے نقد سے اور نہ کم خرچ کرنے والے بچتے ہیں ہمارے نقد کا نشانہ لوگ ضرور بنتے ہیں۔ یہ کس کی سیرت ہے ساتھیوں؟ کس کی سیرت ہے؟
منافقین کی ہے، اگر نہیں تو 10ویں پارے کا آخر سورہ توبہ کی چند آیات کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ہے کہ نہیں ہے؟ والذین لا یجدون الا جہدہم سخر اللہ منہم، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیت۔ تو بات دوسری طرف جا رہی تھی کہ ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ 2 چیزوں کا نہ ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، صبر سے اور قناعت سے کام نہیں لیتا، حل من مزید کی رٹ لگی رہتی ہے۔ اور ساتھیوں بتا دوں آپ سے، اپنا تجربہ ہے اور لوگوں کو دیکھ کر کے بھی، کہ انسان کی خواہش، انسان کی حرص اگر قناعت اور صبر سے کام نہ لے تو اس کی مثال ایک ربڑ جیسی ہے۔ آزما لیجئے، ربڑ کو جتنا آپ کھینچتے جائیں گے کبھی رکے گا نہیں وہ، یہاں تک کہ وہ